دونوں ماں بیٹیاں رحیم یار خان کے نزدیکی ایک مضافاتی علاقے میں روزگار کی خاطر کراچی آ گئی تھیں۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا صفیہ تھا۔ جنت کے نقوش تیکے تھے، لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند فالج سے معذور تھا۔ اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا۔ وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے یہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پوچھے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتی اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتی۔ فی بنگلہ 2000 اوسطاً اجرت ملتی۔ یوں مہینے کے 10,000 کما لیتی تھیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 2,000 اور 500 بجلی کے بل میں ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8,000 روپے باقی رہ جاتے تھے۔ جنت باقاعدگی سے اپنے شوہر کو گاؤں 4,000 بھجوا دیتی۔ باقی رقم گزارے کے لیے کافی ہو جاتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا در کھٹکھٹایا۔ میں لون میں کرسی ڈالے دھوپ سیک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ نڈھال ہو جاتی۔ باقی کام پڑا رہتا۔ جنت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی تھی، لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تن و من اور خوبصورت تھی۔ سمجھ گئی تھی ان کو کام کی ضرورت ہے۔ پھر بھی آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ، ہم کو کام چاہیے۔ جنت نے کہا، کیا کام کرو گی؟ جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھلائی، کھانا بنانا، جو کام آپ بتائیں گی کر دیں گے۔ تو تم تو لاغر سی لگتی ہو، کام کیسے کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں۔ کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا تم نے؟ 5 گھروں کا۔ اب 6 گھر کا کروں گی، میں نے بے یقینی سے کہا، اور وہ بھی اس حالت میں؟ باقی گھروں کا چھوڑ دو گی؟ اگر آپ اچھی تنخواہ دیں گی، ہم بھی گھر گھر کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ 8 ٹھیک ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا اسی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم 10,000 مل جائیں۔ 2,000 کرایہ اور 4 اپنے بیمار شوہر کی دوا کے لیے میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں۔ باقی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی۔ اگر ابھی ان کو نہ رکھا تو خبر نہیں پھر کب کوئی معاون ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا۔ ناشتہ بنانے میں مدد درکار ہوگی۔ صاحب سویرے کام پر چلے جاتے ہیں، ان کو ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ چاہیے۔ ٹھیک ہے بی بی۔ شام کو کب تک رہو گی؟ جب تک آپ کا کام ختم نہ ہوگا۔ جب چھٹی ملے گی تب جائیں گے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ ایک ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون خدمتگار ہیں۔ جو کام بتاتی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا، ان کو کوارٹر دے دو، دن رات رہیں گی تو تم کو شام کے بعد بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے کہا، کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہاں ہی رہنا سہنا۔ پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، سو جاتی۔ صفیہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں۔ اس طرح اچھا کھانا ملتا، ان کی بچت ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود کر لیتی، کبھی میں لے دیتی۔ جنت میرے پاس
خوش تھی۔ میں اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی۔ خوبصورت تو تھی، اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ روپ نکال لیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ زیادہ تن و مند ہو گئی، لیکن جنت روز بروز کمزور اور نڈال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اسے اندر ہی اندر گلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی۔ لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جب کہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ۔ بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی نا۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دیے کہ پیشگی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے والی کوچ پر بٹھا آؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ، یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا۔ اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں میری گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اس سے لوٹنا نہیں نصیب ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہتی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی، آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا کہ اسی روز صبح دم اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بیان کرنے کو وقت پر آ موجود ہوئی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اماں جنت بھی اس جہان سے سدھار گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم کوٹ میں مقیم تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی، لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کو سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آتا تو بات کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہ چاہتی تھی۔ صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، سوتیلے چچا اور پھوپھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے نہ تھے، اس سے کوئی توقع نہ تھی۔ باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا۔ یہ خوش آئند بات تھی کہ صفیہ کسی کے پاس جانے کے بجائے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے رہنے سے ہم کو بہت سکھ اور آرام تھا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا سو نبھانے میں بھی ہمارا فائدہ ہی تھا، لیکن میں اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہ کروں گی، بلکہ ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی۔ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جان افشانی سے کام کرتی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا۔ چند دن ایک جوڑا پہنتی تو پھر جی اوک جاتا، نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے جوڑے صفیہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ شہزادیوں جیسی لگتی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 برس اور بیت گئے، وہ 24 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بیانے کا خیال نہ آیا۔ بھلا کیسے بیاہ دیتی؟ اگر وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کے کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دل جمی سے وہ کرتی تھی۔ اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی اور اف بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے اور جس کا کوئی والی وارث بھی نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہی نہ تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی۔ صرف وہ کہتی، باجی میں ان پیسوں کا کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتی جائیں۔ تب خیال آتا تھا شاید یہ اس کے لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتی ہے کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم کام آئے گی۔
3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیاں 10 برس لگاتار استعمال کی کہ بالآخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں صفوں نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔ علاج سے افاقہ نہ ہوا، کئی ماہ ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا۔ دوائیاں جو مسلسل کھا رہی تھی انہوں نے بند کرا دی۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی بالآخر بستر سے لگ گئی۔ بیٹی معروف اب 15 برس کی تھی، اس سے چھوٹی 13 کی، اور جواد 9 سال کا ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے، بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی اس حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن نہ کرانا چاہتی تھی۔ حبیب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور اولاد کی خواہش تو نہیں ہے، جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کرا لینا چاہیے۔ وقت پر علاج ہو جائے تو بہتر، اور ناقابل علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ حبیب کے کہنے پر آپریشن کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ دن آ گیا جب آپریشن تھا۔ بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر ہم لاہور چلے گئے۔ آپریشن ہو گیا، رپورٹ صحیح آئی تھی، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا۔ 15 دن ہسپتال میں رہ کر گھر آ گئے۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی۔ 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی، فوراً ہسپتال لے گئے۔ جریان خون سے بہت کمزور اور زرد پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی کوشش سے عارضی طور پر افاقہ ہوا۔ 15 روز بعد پھر سے بیمار ہو گئے۔ وہی کیفیت، دوبارہ ہسپتال لے گئے، بتایا کہ کینسر ہے، بمشکل 2 ماہ جی پائیں گی۔ پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن 2 ماہ جی پائیں گی، پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے کہ اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا۔ دل تھام کر رہ گئی۔ سوچا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور حبیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کرنے، بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ خدا جانے سوتیلی ماں ان سے کیا سلوک کرے۔ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائے جاتی تھی۔ صفیہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھیں، ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کے طفل تسلیوں سے بہل جاتی۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، جو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ صفیہ میری خدمت میں گھلی جاتی تھی، وہ دبلی ہو کر آدھی رہ گئی، اس سے میرا غم کھائے جاتا تھا۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی۔ صفیہ، میں نے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی تو پھر ایک بجھتا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کہنے لگی، باجی میں ہرگز برا نہ مانوں گی۔ سنو، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں، چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صاحب سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ کیا تم میری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہو؟ آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں باجی، لیکن حبیب صاحب سے نکاح، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ صفیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو میں تو بستر مرگ پر ہوں اور تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے۔ وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا، اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب تم سے عمر میں کچھ بڑے سہی، لیکن بوڑھے نہیں ہیں، ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی، اور تم بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی، میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں اس عمر کے لیے اپنے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لیت و لال کے بعد اس نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ شاید یہ سوچ کر میرے بعد اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیا پتہ آئندہ حالات اسے در بدر ہونا پڑ جائے۔ حبیب کو میں نے منا لیا اور صفیہ کا نکاح ان سے کرا دیا۔ بچے بھی اس عمر پر ناخوش نہ تھے۔ صفیہ سوکن بن گئی، اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا، ایک طرح سے خوشی ہوئی۔ وہ اب بھی ویسے ہی میری تابع دار تھی، اور حبیب میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کے ساتھ کلام کرنے سے بھی اعتراض کرتے تھے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ حبیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ میں علاج کرایا، خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا، مجھے کینسر نہیں تھا، میں صحت یاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی، اور ہنسی بھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ صفیہ بھی خوش تھی، لیکن وہ کبھی کبھی بجھی بجھی لگی، کیونکہ حبیب نے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن وہ سوتے میرے ہی بیڈ روم میں تھے۔ صفیہ کے بیڈ روم میں بدستور میرے بچے اس کے ساتھ سوتے تھے۔
صفیہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری سوکن ہے، لیکن ہم بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس دن میری سوکن کی باری میرے شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور چپ چپ کر آنسو بہاتی ہوں۔ سچ ہے کہ سوکن ریشم کی گڑیا بھی ہو تو گراں ہوتی ہے۔